کہ فیلڈ مارشل صاحب خطاب کیتا، تسی بھی اتنے موجود سو، انہاں ایک بڑی اہم گل کی اور انہاں یہ کہا کہ ریاست کے علاوہ کوئی بھی جہاد دا حکم نہیں دے سکتا. میں چاہنا ذرا یہ روشنی پاؤ کہ جی انہاں دا ایک کہن دا مطلب کیا سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا. دیکھیں، ہم اس بات کو واضح طور پر سمجھ لیں جی کہ اب جس ملک میں انسان رہتا ہے اس کی قانون کو فالو کرنا ہے. بالکل ایسا. اب فیلڈ مارشل صاحب نے فرمایا، بہت اچھا فرمایا. مفتیان حضرات فرمائے، بہت اچھا ہے. پریسیڈنٹ کہے، جو بھی اتھارٹی کہے گا جی کہے گی، اس کو یہ بات دیکھنی ہے کہ ملک کا جو قانون ہے اس کے مطابق آگے بڑھا جائے گا. بالکل ایسا. اب جہاد کا حکم ہو یا ٹیکس کا مسئلہ ہو یا کوئی اور بھی چیز ہو، جی اب جب ہم نے دستور کو قبول کر لیا ہے جی تو دستور کے مطابق چلیں گے. کوئی اپنی جگہ سے جہاد کا حکم دینا شروع کر دے، کوئی اپنی طرف سے جہاد کا حکم دینا شروع کر دے، یہ اب صحیح نہیں ہوگا. جس زمانے میں ملک نہیں ہوا کرتے تھے، قبائل ہوا کرتے تھے یا اسلامی نظام پوری طرح سے نافذ ہوتا تھا، جی وہاں پر وہ اپنی جگہ پر خلفاء جو ہیں وہ حکم دیتے تھے، وہ اپنی جگہ پر ایک اصل ہے. لیکن اب جب ایک طریقہ کار طے ہو چکا ہے اور تمام ملک میں یہی طریقہ کار ہے، میرے پاکستان میں یہ خصوصیت نہیں ہے، صحیح. ہر ملک میں طریقہ کار ہے، جو دستور ہے اس کے مطابق جایا جائے گا. تو فیلڈ مارشل صاحب نے صرف توجہ دلائی ہے، ٹھیک. کوئی حکم شرعی جاری نہیں کیا ہے صحیح. کہ کل کو کہا جائے کہ جناب ایک نیا حکم شرعی جاری ہو گیا جی ہے. اچھا مصری صاحب، انہاں ایک بڑی اہم گل کی تھی کہ یہ جڑا اللہ تعالیٰ نے پاکستان نو ایک جڑا ہے وہ کامیابی دیتی بھارت دے خلاف، اپنے دشمن دے خلاف، آپریشن بنیان المرصوص دی اگر میں گل کراں تو انہاں دا کہنا سی کہ انہاں اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ اللہ تعالیٰ دی مدد آئی. اس حوالے نال سر تسی کی کہو گے؟ ادھر تے ذرا میں چاہنا کہ تسی ذرا دی تفصیل بھی دسو. میں نے اس دن بھی اپنی تقریر میں کہا تھا، اور انشاءاللہ جب یہ میری پوری تقریر ریلیز کریں گے، گفتگو ریلیز کریں گے، جی کہ یہ پاکستان کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اس دن بھی اور پہلے بھی اور بعد میں بھی، جی چاہے پرائم منسٹر ہو، چاہے پریسیڈنٹ صاحب ہوں، چاہے آرمی چیف صاحب ہوں، سب نے ایک بات کہی ہے ٹھیک. کہ بنیان المرصوص کی فتح ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. جی ان کی سپیچ کو دوسری بار تیسری بار سنیے، جی آپ کو پتہ چلے گا. اور میں نے یہ جملہ وہاں پر کہا تھا کہ جس ملک کی ہائیسٹ اتھارٹیز اتنی بڑی فتح کے لیے جھک کر یہ کہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کی ہے، جی اس ملک کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا مگر یہ کہ ملک کے لوگ ہی اسے خدا نخواستہ کمزور کر دیں. بنیان مرصوص ہمارے لیے ایک بہت ہی یادگار اور شیرین زمانہ ہے یا جی واقعہ ہے، جی جو ہم اپنی آئندہ کی نسلوں کو بھی بتاتے رہیں گے کہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذلیل کیا، بالکل. اور جو کہتے تھے ہم کوشش کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ نے، میرے پیارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت و شرافت عطا کی. جی اور اگر آپ دیکھیں تو بنیان مرصوص میں سب ایک ہو گئے تھے. میں آج بھی نصیحت کروں گا، آئیں بیٹھیں بات کریں، آپ کو بات کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، بات کریں جی تاکہ مسائل حل ہوں. پتہ نہیں، اب دیکھیں پچھلے 24 گھنٹے میں ایران اور اسرائیل اور کیا کیا باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. جی یہ ہمیں آ کے لے لے گا، ہمارے اندر داخل ہو جائے گا ٹھیک. مسئلہ. میں ذرا کھل کے بات نہیں کرنا جی چاہ رہا ہوں. جی جی ہمیں ایک ہونا چاہیے. یہ مملکت خدا داد پاکستان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کا اس وقت اندازہ ہوتا ہے جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں. جو پاکستانی باہر رہتے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے کتنا تڑپتے ہیں، کتنا بالکل ترستے ہیں. یہ ایسے. پیارا ملک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر دیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی نعمت کی کمی نہیں ہے. بس آئیں اتحاد اور وحدت کے ساتھ آگے بڑھیں. جس طرح بنیان مرصوص میں ہم ایک ہو گئے تھے، آج بھی ہم ایک ہو جائیں، سیاسی مسائل کو سیاسی طریقے سے حل کریں اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے بجائے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ ایک بہتر انداز میں آمادگی رکھیں. اور الحمدللہ پاک افواج آمادہ ہے، اندر سے ہمیں انہیں مضبوطی دینی ہے اور انشاءاللہ ہم سب پاک افواج کو مضبوط کریں گے. مصری صاحب ایک اور اہم معاملہ بھی ہے جڑا یہ ہے کہ جی جڑے فتنت الخوارج نے یا فتنت الہندوستان نے وہ سارے نوجوانوں استعمال کر رہے ہیں
ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋ. جی یہ بات تو اب روز روشن کی طرح سب کے سامنے آیا ہے جی کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہند جو ہیں ان کو تیاری اس لیے کیا گیا ہے کہ پاکستان اور پھر باقی اسلامی ممالک پر کنٹرول حاصل کیا جائے. جی اور اس کے لیے وہ ظاہر انہیں لوگ چاہیے تو جو بے روزگار ہوتے ہیں یا جن کے ذہن میں بات ڈال دی گئی ہوتی ہے کہ یہ تو ملک ایسا ہے ویسا ہے. میں اس بات کو بتا دوں، جو جا کے فتنۃ الخوارج سے ملتے ہیں دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، خسرت دنیا والآخرہ. جی اس لیے کہ وہاں قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی ایک انسان کو قتل کیا ہے کان ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے. ٹھیک. تو ایسے کیسے میں کسی کے ورغلانے میں آ جاؤں اور اس کی باتوں میں آ کر خدا نخواستہ خودکش بمبار بن جاؤں، خدا نخواستہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ جاؤں. دوسری طرف سے میں حکومت کے ذمہ داروں کو نصیحت کروں گا. پہلے بھی بات کی ہے، ارے میرا وظیفہ ہے کہ آپ ان کے درد کو سمجھ کر نا ان کے مسائل کو حل کریں. خصوصاً بلوچستان بہت پیاری زمین ہے جی اور ظاہر ہے سب جانتے ہیں، میں تو کوئی نئی بات نہیں کہتا. بلوچستان پورے پاکستان کو کیٹر کرنے کی صلاحیت رکھتی. بلوچستان پورے پاکستان کے لیے وسائل ریکوڈیک ہے، کوپر ہے، دوسری چیزیں ہیں. جی ہمیں کوئی راستہ نکالنا چاہیے جی کہ جو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہند ہمارے نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو واپس آنے کا کوئی موقع دینا چاہیے، واپس لانے کا کوئی طریقہ سوچنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک پاکستان مضبوطی سے تیار ہو. اور اگر خدا نخواستہ کسی وقت کوئی ہمارے ملک کی طرف غلط آنکھوں سے دیکھتا ہے تو ہم سب مل کر اس کا جواب